اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 25 یعنی 25 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 9 یعنی 9 رکوع 9th انشاءاللہ وہ پڑھیں گے آج ہم. اور حسب معمول پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر اس کی تفسیر ہوگی، اور پھر اس رکوع میں جو ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں مختصراً نمبر وار وہ بیان کیے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. حج جو ہے وہ معلوم مہینے ہیں. اشہر شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، جیسے ہے نا شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. معلومات معلوم ہیں، متعین مہینے ہیں. فمن پس جو شخص فرضا فرض کر لے فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا رفث تو کوئی بے حیائی نہیں. رفث بے حیائی، یہ ہر وہ کام جو بھی حیا کے خلاف کام سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، تو ہر وہ کام جو حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کو رفث کہا جاتا ہے. فلا رفث تو کوئی بے حیائی نہیں، ولا فسوق کوئی گناہ نہیں. فسق گناہ کو کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنا. ولا جدال اور کوئی جھگڑا نہیں فی الحج حج میں، یعنی جو حج فرض کر لے ان ایام میں تو اس پر لازم ہے کہ وہ نہ کوئی بے حیائی، نہ کوئی گناہ اور نہ کوئی جھگڑا. وما تفعلوا من خیر، وما ما کا معنی وہ چیز اور کوئی بھی چیز، تفعلوا تم جو کرو، فعل یفعل کرنا، من خیرن کوئی بھی خیر کا کام تم اگر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، علم یعلم جاننا، تو اللہ اسے جانے گا، اللہ اسے جانے گا جو تم کچھ نیک کام کرو گے. وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو. تزود زاد راہ، زاد کا لفظ تزود میں آ رہا ہے نا، تو یعنی جب حج کے سفر پہ جاؤ تو کچھ سامان ساتھ میں کھانے پینے کا اور سفر کا ضروریات زندگی کا سامان لے جایا کرو. فإن خیر الزاد اس لیے کہ بہترین زاد راہ کیا ہے، التقوی وہ تقوی ہے. تفسیر میں اس کا مفہوم انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. واتقونی اور ڈرو مجھ سے. اتقو کا معنی ڈرنا، نی اصل میں نی تھا، نون کے بعد یا بھی تھا، اس کو حذف کر دیا. تو مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے لب والو. لب کی جمع الباب آتی ہے، لب عقل کو کہتے ہیں، اولی الالباب عقل والے. لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. جناح کا معنی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان اس بات میں کہ تبتغو اصل میں تھا تبتغیو تکتسبو کی طرح، اس کا معنی تلاش کرنا، بہت دفعہ آ چکا ہے. یہ ابتغاء نہیں آتا، ابتغاء وجہ اللہ، کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم اپنے رب کے فضل کو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. فاذا پس جب افضتم اصل میں تھا افوضتم، اکرمتم، اکرمتم کا معنی تم نے اکرام کیا، افوضتم کا معنی تم لوٹے. افاضہ کہتے ہیں لوٹنے کو، اکرام کی طرح افواز تھا اصل میں. تو افوضتم کو پڑھا جاتا ہے افضتم. پس جب تم لوٹو من عرفات عرفات کے میدان سے، فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے نزدیک. وَاذْكُرُوهُ اور اس طرح یاد کرو اس اللہ کو، کما ہداکم جیسے کہ ہدایت دی ہے اس نے تم کو، جس طرح اس نے بتایا اس طرح یاد کرو. وَإِن كُنتُم اور بے شک یہ ان جو ہے نا تاکید کے لیے ہے. میں نے بتایا ان کا ایک معنی ہوتا ہے اگر، لیکن ان کا معنی ہوتا ہے انا کے معنی میں بھی آتا ہے ان. ان کنتم اور بے شک تم تھے، من قبلی ہی اس سے پہلے یعنی ہمارے بتانے سے پہلے، لمن الضالین لام تاکید کے لیے ہے، من کا معنی سے، ضالین گمراہ لوگوں میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ لا علم لوگوں میں سے تھے، اس سے پہلے تمہیں علم نہیں تھا کہ کس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے. ثم پھر اس کے بعد یہ بھی سنو، افیزو لوٹو، افیزو اکریمو کی طرح آرڈر کا صیغہ ہے، افویزو تھا اکریمو کی طرح. افیضو من حیث افاض الناس وہاں سے لوٹو جہاں سے، یعنی اس طریقے سے لوٹو، افاض الناس جیسے لوگ لوٹتے ہیں، یا اس جگہ سے لوٹو. حیثود میں دونوں معنی آتے ہیں،
طریقہ بھی اور جگہ بھی، زیادہ تر جگہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے. اس جگہ سے لوٹو افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹیں. افوزا یفوزو، اکرما یکرمو، تو افوزا کو پڑھتے ہیں افاظا. وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا، بس جب، قضیتم، قضا کا معنی ہوتا ہے چکا دینا، پورا کر دینا. قضا کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے. قاضی کو، جج کو قاضی اسی وجہ سے کہتے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، بس جب تم پورا کر چکو. مناسککم، حج کے ارکان. منسک حج کے ارکان کو کہا جاتا ہے. نسک بھی اسے کہتے ہیں. مناسک اس کی جماعت ہی کہتے ہیں نا، مناسک حج، سنا ہوگا یہ لفظ آپ لوگوں نے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، بس جب تم حج کے مناسک کو پورا کر چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اذْكُرُوا اللَّهَ تھا اصل میں، الف سائلنٹ ہو گیا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کا معنی طرح، ذکر کا معنی یاد کرنا، کم کا معنی تمہارا، آباؤکم کا معنی اپنے باپ دادا. یعنی كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح اللہ کو یاد کرو. او یا اشد، اس سے بھی زیادہ سخت، ذکر کے لحاظ سے. اشدہ اشددو تھا اصل میں، کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، یعنی زیادہ شدید ہونا چاہیے ذکر کے لحاظ سے. یعنی آیت کا آسان ترجمہ کیا ہوگا کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ. تو یہ او جو ہے نا اصل میں بل کے معنی میں ہے. بعض جگہ بل کے معنی میں بھی آتا ہے. بل کا مطلب بلکہ، یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ. فَمِنَ النَّاسِ، پس من الناسی، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من جو کہ ایسے ہیں، یقولو جو یہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا، آتینا اصل میں تھا اتینا، اکرمنا، اکرم آرڈر کا صیغہ ہے نا، اکرم اکرام کرو تم، تو آتی دے تو ہم کو. تو آخر سے یا کو غائب کر دیا اور کو پڑھا جاتا ہے آ، یعنی حمزہ اکٹھی ہو رہی ہے نا تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. تو ربنا آتی، دے تو نہ ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہو، اور نہیں ہے ایسے شخص کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ. خلاق حصے کو کہتے ہیں، کچھ بھی آخرت میں اس کو نہیں ملے گا. ومنہم، اور بعض ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من جو کہ یقولو جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے تو ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً اچھی زندگی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، حسنتاً اچھی زندگی، وقینا. اب قنا کو سمجھیں. وقینا میں واو الگ ہے، قی الگ ہے، نا الگ ہے. واو کا معنی اور یہ قی کیا ہے؟ قی اصل میں تھا وقایا یوقیو، وقایا یوقیو، ضربا یضربو. بہت مزیدار صیغہ ہے یہ اگر سمجھ میں آ جائے. ضربا یضربو، وقایا یوقیو. اب ضربا یضربو سے امر کیسے بناتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ یضربو میں یا تضربو میں شروع میں تا ہٹائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور آخر میں با کو ساکن کر دیں گے. اب پہلا لفظ ضاد ساکن ہے تو شروع میں الف لے آئیں گے تو بن جائے گا اضرب، ایسا ہی بنے گا نا، اضرب. میں نے بتایا تھا آپ کو گرامر جب پڑھا رہا تھا کہ اگر پہلا لفظ امر بناتے ہوئے ساکن نہ ہو تو پھر شروع میں حمزہ یا الف نہیں لے کر آتے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو تھا نا توقیو، توقیو، چونکہ واو حروف علت میں سے ہے نا، گڑبڑی حرف ہے، غائب ہو جاتی ہے، تو توقیو کو پڑھا جاتا ہے تقیو. کیا پڑھا جاتا ہے؟ تقیو. وقا یا یوقیو کا معنی ہوتا ہے بچانا. توقیو تو بچاتا ہے، توقیو تضربو کی طرح تو مارتا ہے، توقیو تو بچاتا ہے. تو توقیو کو پڑھتے کیا ہیں؟ تقیو، تقیو. اور پھر تقیو میں بھی یا پہ پیش ہے نا تو اس کو پڑھتے ہیں تقی. یا بھی حروف گڑبڑیہ میں سے ہے نا تو سائلنٹ کر دیتے ہیں پیش کو. تو تقیو کو کیا پڑھا جاتا ہے عربی میں؟ تقی. تو جب تقی پڑھا جاتا ہے تو جب امر بنے گا تقی سے تو شروع میں تا کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ قی. اب پہلا حرف چونکہ ساکن نہیں ہے نا قاف، لہذا شروع میں الف نہیں لے کر آ رہے، تو یہ قی امر بنتا ہے. اور آخر کو ساکن کرنا ہے. جب آخر کو ساکن کرنا ہے تو آخر میں آ رہی ہے یا جو پہلے سے ساکن ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بجائے ساکن کرنے کے اس کو غائب ہی کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے قی.
ایسے بہت سارے قرآن میں آرڈر کے صیغے ہیں جو بس اس طرح استعمال ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک حرف ہوتا ہے, پورا آرڈر کا صیغہ ہوتا ہے. قی کا مطلب ہوتا ہے بچا. آپ عربی میں جب کسی کو کہتے ہیں نا بچاؤ تو کیا کہیں گے؟ قی, قدیم عربی میں, ٹھیک ہے نا. تو وقی نا, اور قی کا معنی بچا تو, نا کا معنی ہمیں. تو یہ پورے 3 لفظ ہیں, واو الگ ہے, قی الگ ہے, نا الگ ہے. تو وقینا اور بچا تو نا ہم کو عذاب النار, آگ کے عذاب سے. اولئک یہ ہیں وہ لوگ, لہم ہے ان کے لیے, نصیب حصہ, مما کسبو, اصل میں تھا من ما, من کا معنی سے, ما کا معنی وہ چیز, کسبو ضربو کی طرح, ان کے لیے وہ کچھ اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی جو دعا یہ مانگ رہے ہیں نا, اس میں سے ان کا حصہ اللہ کی نظر میں ہے. واللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب, بہت جلد حساب لینے والا ہے. سریع جلدی کرنے والا, سرعت کہتے ہیں نا, سرعت میں ہے بھائی مسارعہ, جلدی کرنا. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو, وَاذْكُرُوا اللہ اللہ کو یاد کرو, فی ایام دنوں میں, معدودات گنے چنے دنوں میں, کچھ گنے چنے دن ہیں جن میں اللہ کو یاد کرو. تفسیر میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. فمن پس جو شخص تعجلا جلدی کر لے, عجلت سے نکلا ہے, تعجلا یتعجلو, تکلفا یتکلفو, فمن تعجلا پس جو شخص جلدی کر لے, فی یومین 2 دنوں میں, فلا اسم علیہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر, اس ایسے شخص پر جو ان 2 دنوں میں جلدی کر لے. ومن تأخر اور جو تاخیر کرے, تأخر بھی باب تکلف ہے, باب تفعل ہے, تأخر یتأخر تأخرا, تکلف یتکلف تکلفا. ومن تأخر اور جو تاخیر کر لے, فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیمن اس شخص کے لیے, اتقا جو تقوی اختیار کرتا ہے. یعنی یہ آرڈر ہم اس کو دے رہے ہیں جو کیا اختیار کرتا ہے؟ تقوی. تو من اتقا کو ملا کے پڑھا جاتا ہے من اتقا. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو, واعلموا اور یقین کر لو, انکم بے شک تم, الیہ تحشرون اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں, من جو کہ ایسے ہیں, یعجبو کا, اعجب یعجب اعجابا تعجب میں ڈالنا, اکرما یکرمو اکرامن کی طرح. تعجب میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ کسی کی بات کو بہت آپ کو عجیب سی لگے نا, بہت سن کے مزہ آئے, تو اس کو بھی کہتے ہیں اس کی بات نے آپ کو تعجب میں ڈال دیا, یعنی بڑا اچھا لگا آپ کو. وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ ایسے بھی ہیں, مَن یعجبک قَوْلُهُ کہ اس کا جو قول ہے نا, اس کی جو بات ہے آپ کو تعجب میں ڈال دے گی, فی الحیاتی دنیا, دنیاوی زندگی میں. دنیا میں جب آپ اس کی باتیں سنیں گے آپ کو لگے گا اس سے اچھا خاندانی آدمی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ایسی باتیں کرے گا وہ. وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوگا, عَلَى ما اس چیز پر, فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوگا کہ میرے دل میں بھی یہی ہے, میں منافق نہیں ہوں, جو میرے دل میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے دل میں وہی میری زبان پر ہے. وَهُوَ حالانکہ وہ شخص, الد الخصام, الد کا معنی ہوتا ہے سخت, اصل میں تھا الددو, ازربو, کمپیریٹیو ڈگری, اس میں تفضیل, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سخت. خصام کہتے ہیں جھگڑے کو, مخاصمت نہیں ہوتا, کہتے ہیں میرے خصم نے مجھے میرے خصم کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. خصم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو آپ کے مد مقابل ہوتا ہے لڑائی میں. خصام جھگڑے کو کہتے ہیں, اور وہ سخت مخالفت والا ہے, سخت جھگڑے والا, یعنی حق سے بہت شدید مخالفت کرنے والا ہے, لیکن باتیں ایسی کرے گا آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے, یعنی آپ کے سامنے سے اٹھ کے جاتا ہے, تو باتیں تو بڑی اچھی کر رہا ہے, وَإِذَا تَوَلَّى لیکن جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے, سعى فی الارض تو زمین میں کوشش کرتا ہے. سعى کا معنی کوشش کرنا, دوڑ لگانا. کیوں کوشش کرتا ہے؟ لیفسد فیہا تاکہ فساد مچا دے اس زمین میں, ویہلک الحرث اور تاکہ کھیتیوں کو ہلاک کر دے, والنسل اور نسلوں کو تباہ کر دے, بہت بڑا فسادی ہے. واللہ لا یحب الفساد اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے, اتق اللہ, اللہ سے ڈر, کہ تو کیا کر رہا ہے دنیا میں تو, اخذتہ العزت بالاثم, اخذ یاخذ کا معنی پکڑنا, تو اخذت ضربت کی طرح, ضربا ضربا ضربو ضربت,
اخذتہ العزت، عزت اس کو پکڑ لیتی ہے بالاسمی گناہ پر، یعنی جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اور زیادہ گناہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ مجھے نصیحت کیوں کی جا رہی ہے بھائی. فحسبہ، پس کافی ہے اس کے لیے جہنم، جہنم یعنی ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہی کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے. بئس المہاد، مہاد کہتے ہیں ٹھکانہ، اور جو بستر ہوتا ہے نا جہاں انسان دن بھر کا تھکا ہوا آ کے لیٹتا ہے تو اس کو بھی مہاد کہتے ہیں. تو بئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، من جو کہ ایسے ہیں، یشری نفسہ، شرا یشری کا معنی بیچنا، اشترا کا معنی خریدنا، یشری نفسہ اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے پیچھے تلاش میں. کچھ لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں. اسلام کو سلم سے تعبیر کیا گیا، سلامتی سے، سلامتی میں یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ. کافتن مکمل، کافہ مکمل، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کافی، تو کافتن کا مطلب یہاں یہ اس کافی سے نہیں ہے بلکہ کفف یکففو سے ہے، ضرب یضرب. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اصل میں تو اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، لیکن یہاں اس کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مکمل. جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے یا ایھا الناس انی ارسلناک کافۃ للناس، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل. ولا تتبعوا، اتبع یتبعوا باب افتعال، اکتسب یکتسبوا کی طرح، اور اتباع مت کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. خطوہ کہتے ہیں قدم کو، اور خطوات اس کی جمع آتی ہے. شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فإن زللتم، پس اگر تم پھسل گئے. زلل یزلل، پھسلنا، یہ عجیب عربی بھی عجیب زبان ہے. دیکھیں آپ، ایک لفظ ہوتا ہے زلالا زے سے، جس کو پڑھا جاتا ہے زلہ. ایک ہوتا ہے ضاد سے ضلالا، اس کو پڑھا جاتا ہے ضلہ. اور ایک ہوتا ہے رال سے رلالا، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے رلہ. اور ایک ہوتا ہے ضا سے ضلالا، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے ضلہ. تو ضلہ، رلہ، زلہ، ضلہ، چار لفظ ہیں، چاروں کے معنی الگ ہیں. ضلہ ضاد سے جب وہ اس کا معنی گمراہ ہوا، ضوئیں سے جب وہ ضلہ اس کا معنی ہوتا ہے سائے میں آنا، زلہ زے سے جب وہ اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، اور رلہ رال سے جب وہ اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، رسوا ہو جانا. لیکن قرآن میں یہ جب بھی لفظ آئے گا نا تو جن کو تجوید نہیں آتی سب کو زلہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، وہ سب کو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ زلہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو فرق ہی نہیں ہوتا زے میں، ضاد میں، رال میں، زا میں. تو ایک قاری صاحب سے کوئی پڑھ کے قرآن کی تجوید بھی ٹھیک کرنی چاہیے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں. فَاعْلَمُوا، تو یقین کر لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کیا بمانا نہیں کہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کی بدلیوں میں، بادلوں کے سائبانوں میں. غمام کہتے ہیں بادل کے ٹکڑے کو. ظلل ظلہ کی جمع آتی ہے، سائبان کو کہا جاتا ہے. ظلال سائے کو کہتے ہیں نا، ظلہ سائے میں چلا گیا، تو ظلہ کی جمع ظلل. بادلوں کے سائبانوں میں اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں. وقضی الامر، اور پھر فیصلہ چکا دیا جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹنا ہے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا اور مختصر گرامر تھی. اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے والے رکوع میں حج کے کچھ احکام ذکر ہوئے تھے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کیا کرو. تو اب اس کے مزید تفصیل سے حج کے احکام یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. اور زمانے جاہلیت میں جو حج میں غیر شرعی رسومات تھیں ان کی نفی بھی کی جائے گی اس میں. فرمایا الحج اشہر معلومات. پہلی بات تو یہ کہ حج کے متعین مہینے ہیں.
انہی مہینوں میں آپ احرام باندھ سکتے ہیں حج کے لیے، اس سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وہ ایام کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعد اور حج کے جو شروع کے ذی الحجہ کے جو شروع کے دن ہیں، 10 دن جن میں حج ہوتا ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، فرض کرنے کا مطلب یہ کہ جو حج کا احرام باندھ لے۔ پہلے زمانے میں جو حج کا احرام باندھا جاتا تھا نا، وہ شوال میں باندھا جاتا تھا، کیونکہ بہت سارے ملکوں سے لوگ آ رہے ہوتے تھے، دور دور تک 2 مہینے لگ جاتے تھے پہنچنے میں، تو بہت پہلے ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے وہ۔ تو جو بھی ان مہینوں میں حج فرض کرے گا، یعنی اپنے احرام باندھ لے گا، فلا رفسا، تو قرآن آرڈر دے رہا ہے کہ اب کوئی بے حیائی کی بات نہیں، فلا رفسا، کوئی بے حیائی نہیں ہے۔ یہ لائے نفی جنس ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، ایک لا عربی میں ہوتی ہے جو کسی چیز کی کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سرے سے کوئی خدا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ فلا رفثا، تو یہاں بھی یہ کہ لا رفث نہیں ہے بلکہ لا رفثا، سرے سے بے حیائی ہے ہی نہیں، حیا کے خلاف اب کوئی کام احرام میں آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ولا فسوقا، اور گناہ کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولا جدالا، اور سرے سے جھگڑا ہی نہیں ہے، آپس میں لڑنا وڑنا اب ختم۔ فی الحج، حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں، یعنی جب تک آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ تو دیکھیں یہاں رفث کہتے ہیں حیا کے خلاف کام، تو ایک تو وہ کام ہے جو ناجائز ہے، جیسے کسی غیر محرم سے زنا کرنا یا اس کی طرف بد نظری کرنا، لیکن ایام حج میں جو حلال یعنی جو ہے جیسے زوجہ کے قریب جانا، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے حالت احرام میں اپنی زوجہ سے وہ یعنی ایسی باتیں بھی نہیں کر سکتے جو انسان کو یعنی جو جنسی میلان کی طرف ابھارتی ہوں۔ جب احرام باندھ لے انسان تو بیوی سے بھی اس طرح کی باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے، بوس و کنار کرنا یا جمع کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آپس میں فحش لطیفے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سفر میں کچھ فحش باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو حج کے سفر میں اس پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ فحش کوئی بات بھی، کوئی لطیفہ بھی، کوئی ایسی مزاح کی بات بھی نہیں کرنی جس سے ذرا بھی حیا کے خلاف بات ٹپکتی ہو۔ ولا فسوقا، اچھا یہ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب جو بھی ان مہینوں میں حج فرض کرے گا اپنے اوپر، احرام باندھے گا، تو وہ نہ بے حیائی کا کام کرے، یعنی آرڈر بھی تو ہو سکتا تھا نا، اور نہ فسق و فجور کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ یہ انداز استعمال نہیں کیا، بلکہ انداز یہ استعمال کیا کہ اب سرے سے بے حیائی ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی، ایک آرڈر کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم نے جو ہے وہ فلاں کام نہیں کرنا، اور ایک ہی ہوتا ہے بھائی اگر تم جب تک یہاں بیٹھے ہو تو فلاں کام تو ہے ہی نہیں، اب یہ تو دماغ سے نکال دو۔ یہ مبالغہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حیا کے خلاف بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ولا فسوقا، اور فسق و فجور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی جو چیزیں پہلے گناہ تھیں حج میں اور زیادہ بڑی گناہ بن جاتی ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں وہ۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ساتھیوں کی جو، کیونکہ حج میں اس کا امکان بہت ہوتا ہے، کیونکہ اتنا لمبا سفر ہے، ٹینشن ہے، پھر ہم سفر ہیں، اور سفر ویسے ہی ایک مشقت کی چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا اس میں جھگڑنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق دی الحمدللہ، ہم نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھا حج میں بہت برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں نا جو حاجیوں کو شدید تکلیف دیتے ہیں وہاں جا کے، ان سے بھی نہیں لڑتے، کہتے ہیں بعد میں جا کے نمٹیں گے، حج میں چیخ و پکار نہیں، بس یہاں تو تمیز سے اللہ 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 کرنا ہے یہاں پہ۔ تو اور بعض لوگ بیچارے غصے کے تیز ہوتے ہیں، ہم نے وہاں بھی ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو جائز لڑائی کی بھی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حیا کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے، اور اتنے دنوں تک ہم کوئی گناہ تو وہ تو عام دنوں میں بھی اور حج میں اور بڑھ جاتا ہے، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں، وما تفعلوا من خیر، تم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کے لیے صبر کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے جایا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں بعض عرب یہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بے بھائی، کیونکہ حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جو نبی کے دور میں جو مشرک تھے وہ بھی حج کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی محبت تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو ہم چونکہ اللہ کے مہمان ہیں، لہذا راستے میں کھانے پینے کا سامان اور کچھ لینا نہیں ہے راستے، اللہ توکل، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، تو اللہ کے حوالے۔ اور وہ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے کہ کچھ لے کر چلے گئے راستے میں
تو یہ تو اللہ کہے گا واہ مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے تمہیں، ہے بھائی. جیسے آج کل بھی بعض جو دین کا صحیح تصور جن کے ذہنوں میں نہیں ہے وہ اسباب اختیار کرنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے گھر جا رہے ہو تو وہاں پیسے لے کے جانا کہ کیا مطلب. پھر ہوتا یہ تھا کہ جب ٹینشن میں آتے تھے پھر لوگوں سے مانگتے تھے. صحیح ہے نا دوسروں سے مانگ رہے ہوتے، راستے میں جو لوگ وہاں دیہاتی لوگ رہتے ان سے مانگ رہے ہوتے بھائی کچھ پلا دو ہمیں، کچھ روٹی کھلا دو کچھ. اور بعض ڈکیتیاں بھی شروع کر دیتے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تزودو جب سفر پہ جا رہے ہو تو زاد راہ ساتھ لے جایا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین ذات کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر تم حج میں کچھ بھی لے کر نہیں گئے تو تقوی اختیار نہیں کر سکتے پھر تم، کیونکہ تم یا تو بھیک مانگو گے یا چوری کرو گے، تو یہ تقوی کے منافی ہے. تو سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی. اور وہ جبھی ممکن ہے جب جیب میں پیسے ہوں گے، کچھ لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھی سے ڈرو. تو گویا اللہ نے یہاں ان کے اس جزء کی نفی کی ہے کہ ساتھ لے جانا تقوی ہے، اصل میں بغیر اسباب کے جانا یہ تقوی نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. جیسے ان میں ایک جہالت یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور بھائی اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پیسے ویسے نہیں لے کے جائیں گے، کوئی روٹی ووٹی نہیں، بس اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا. تو ایک جہالت ان میں یہ بھی تھی کہ ہم جب وہاں جا رہے ہیں تو وہاں بزنس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ بزنس کا موقع بہت بہترین تھا، کیونکہ تاجر کو ایسے کسٹمر چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی پروڈکٹ آپ کی جگہوں پہ بہت کم بکتی ہے. مثال کے طور پر جس جگہ چاول پیدا ہو رہا ہے تو وہاں تھوڑی بکے گا وہاں جہاں چاول پیدا نہیں ہو رہا. اب حج میں ایک بڑی سہولت عربوں کو یہ تھی کہ دنیا بھر سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس اپنی پروڈکٹ ان کو بیچنے کا اور ان کی پروڈکٹ خریدنے کا بہترین موقع تھا. اب جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جیسے شام سے آ رہے ہیں، کوئی یمن سے آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو مکہ میں نہیں ہوتی، تو وہ اپنی پروڈکٹ لاتے تھے اور یہ ان کو اپنی پروڈکٹ بیچتے تھے. تو یہ ان کے ذہن میں یہ خیالات آنے لگے یہ تو کیا ہے، یہ بزنس ہو گیا، یہ تو حج تو نہ ہوا. تو اس نیت سے انہوں نے کیا کیا کہ یہ تجارت چھوڑ دی. اور صحابہ میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ ہم تجارت نہیں کریں گے، اب جب حج کرنے جائیں گے یہ تو خالص اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد ہے روزی. تو کوئی بات نہیں، تمہاری نیت حج کرنا ہے، تجارت تمہاری نیت نہیں ہے، تو درمیان میں اگر تجارت بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر اللہ بتا رہے ہیں جب تم حج کر کے عرفات سے لوٹو. حج کے یاد رکھو دو اہم ترین رکن ہیں جس کو حج کہا جاتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں. حج میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا، رمی ہے، قربانی ہے، یہ حج کے ارکان نہیں ہیں، یہ حج کے واجبات ہیں. ارکان کہتے ہیں کسی کا بنیادی ڈھانچہ جس کے بغیر اس عبادت کا تصور ہی نہ ہو. بنیادی ڈھانچہ جو ہوتا ہے نا، جس کے بغیر اس عبادت کا تصور ہی ممکن نہ ہو. اور پھر اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ یہ چیز ساتھ میں ایڈ کر لیں تو اس سے عبادت میں حسن پیدا ہو جائے گا. تو جیسے نماز کے ارکان ہیں نا، قیام ہے، سجدہ ہے، تو یہ تو بیسک ارکان ہے نا. اور نماز کا حسن کیا ہے بھائی؟ جب قیام ہو تو ہاتھ بھی باندھے جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، رکوع ہو تو پورا بھرپور طریقے سے ہو، اس میں تسبیحات بھی ہوں. تو یہ اضافی چیزیں واجبات میں آتی ہیں. تو حج کے بنیادی رکن ہیں دو، خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہ دو کام کسی نے کر لیے تو حج ہو گیا. پھر وہ جو بھی اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں نا اس کی تلافی ہو سکتی ہے دم کے ذریعے، اور وہ تلافی نہیں بھی کرے گا تو بھی حج ادا ہو جائے گا. ہاں گناہ اس کے ذمہ رہے گا کہ اس نے دم کیوں نہیں دیا، پھر بھی حاجی شریعت کی نظر میں وہ کہلائے گا. تو وہ دو ارکان کیا ہیں؟ ایک وقوف عرفہ 9 تاریخ کو کوئی عرفہ میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی چلا گیا، حتیٰ کہ فقہاء نے بیان کیے جہاز کے اوپر سے بھی گزر گیا، ہیلی کاپٹر کے اوپر سے بھی گزر گیا، حالت احرام میں. شرط یہ ایسے ہی کوئی عرفہ چلا جائے اس کا اعتبار نہیں ہے. احرام کی حالت میں حج کی نیت سے کوئی عرفہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی چلا گیا تو وقوف عرفہ ہو گیا. جانا 1 سیکنڈ کے لیے نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہے جو سنت طریقہ ہے. دوسرا ہے طواف زیارت. طواف زیارت کہتے ہیں بقرعید کے دنوں میں جو طواف کیا جاتا ہے. یہ اصل بیت اللہ کا اصل طواف یہ ہے، یعنی جو بیت اللہ کا اصل طواف ہے نا، جس سے بیت اللہ کی عظمت جھلکتی ہے. اور بیت اللہ کو اللہ نے کیوں بنایا کہ اس کا طواف کیا جائے، اسلام کا مرکز بنایا اس کو.
تو وہ جو طواف کا اصل ٹائم اللہ نے رکھا ہے نا وہ ہے بقرعید کے 3 دن. اصل میں وہ دن ہیں جن میں آپ کیا کریں گے, بیت اللہ کا طواف کریں گے. اس کی مثال ایسے جیسے نمازیں ہم پہ 5 مخصوص وقتوں میں فرض ہیں, پھر گریبی آپ لگاتے رہیں, اس سے پہلے سنت موقدہ بھی ہے, پھر وتر بھی ہیں, پھر نوافل بھی ہیں, لیکن اصل نمازیں کون سی ہیں, ایک مخصوص ٹائم میں. تو یہ جو طواف ہے نا اصل میں مسلمانوں پہ فرض ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں وہ. تو یہ کون سا طواف جو اصل طواف ہے وہ ہے بقرعید کے 3 دنوں میں, جو حج کی نیت سے کیا جاتا ہے, احرام باندھ کے کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں طواف زیارت. یہ 2 اہم ترین رکن ہیں حج کے. کسی نے یہ 2 کر لیے تو حج ادا ہو گیا, احرام کی حالت میں کیے ہوں بشرطے کے. اور ان دونوں میں بھی بڑا رکن وقوف عرفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی سے طواف زیارت کسی وجہ سے رہ جائے تو اونٹ کی قربانی اس کو دینی پڑے گی, اور زندگی میں پھر وہ کبھی بھی طواف زیارت کر لے. لیکن اگر وقوف عرفہ رہ گیا تو اس کی کوئی سرے سے تلافی ہے ہی نہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی وقوف عرفہ سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو حاجیوں کو مبارکباد حج کی ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی چلو وقوف عرفہ تمہیں مل گیا. تو اب طواف زیارت میں یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے نہیں بھی ہوا تو وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کا تلافی کس سے ہوگی, یعنی رکن ہے اس کو ادا کرنا تو ہے بہرحال, لیکن ٹائم پہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ بڑا دم دینا پڑے گا, یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی. لیکن وہ بعد میں کرنا پھر بھی پڑے گا کیونکہ وہ رکن ہے, اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ جو وقوف عرفہ ہے نا اس کی کسی صورت میں تلافی ٹائم گزرنے کے بعد نہیں ہو سکتی. تو یہ 2 اہم ترین رکن ہیں. باقی مزدلفہ میں قیام, منی میں قیام, یہ سب کچھ واجبات میں ہیں, کچھ سنتوں میں داخل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, پس جب تم لوٹو عرفات سے. حج میں ہوتا یہ ہے کہ جب حج کا احرام باندھا جاتا ہے تو پہلے منی جاتے ہیں, اس کے بعد عرفات جاتے ہیں, پھر عرفات 9 ذی الحجہ کو عرفات جاتے ہیں. تو پھر عرفات سے مغرب کی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے نا, مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں, واپس مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں, اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھتے ہیں, اور پھر صبح صادق کے بعد مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور منی میں جا کے پھر وہ کنکریوں کو 10 ذی الحجہ کو کنکریوں کو مارتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے. اللہ نے فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام, تو مشعر حرام میں اللہ کو یاد کرو. مشعر حرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے, اس کو کہا جاتا ہے, تو مراد پورا مزدلفہ ہے. واذکروہ کما ہداکم, اور اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے. یہ اللہ نے یوں اس لیے فرمایا, دیکھیں اللہ کو تو ایسے ہی یاد کیا جائے گا نا جیسے اللہ نے بتایا, لیکن یہاں اس لیے ذکر کیا کہ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ اس کو قضا کیا جاتا ہے, اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے. اب یہ بالکل اسلام کا ایک الگ سے حکم ہے جو ہمیں اس کی کہیں اور نظیر نہیں ملتی. سفر میں 2 نمازوں کے اکٹھا کرنے کی نظیر ملتی ہے, مگر اس میں جو احناف ہیں وہ کسی اور وہ قضا کرنے کے قائل نہیں ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں مغرب کو عشاء کے قریب مؤخر کیا جائے گا اور پھر عشاء کو مقدم کیا جائے گا, یعنی وہ اختلافی مسئلہ ہے. جبکہ مزدلفہ میں پوری امت کا اجماع ہے کہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جائیں گی. تو یہ جو نماز ایک دم قضا کروا دی اللہ نے, حالانکہ نماز تو قضا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, تو یہ بھی ایک خلاف قیاس کام کروایا گیا ہے, عقل سے ہٹ کے کام کروایا گیا تاکہ ہمیں غلامی سکھائی جائے کہ جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کرو. تو خود یہ آیت بھی اس امام ابو حنیفہ کے مسلک کی ایک مضبوط دلیل ہے کہ صرف حج میں 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. عام حالات میں سفر میں 2 نمازوں کو اس طرح اکٹھا کرنا کہ نماز ہی قضا ہو جائے, اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ دوسری جو روایات ہیں جن میں آتے ہیں نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ان روایات کو اگر تمام قسم کی آپ روایات دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ اکٹھی ایسے نہیں کی ہیں کہ مغرب کو قضا کر کے عشاء میں پڑھا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسے اکٹھی ہیں کہ مغرب کو مؤخر کیا, عشاء کے وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب پڑھی, اور پھر جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوا فوراً عشاء پڑھ لی. ظہر اور عصر میں بھی ایسے ہی. اس پر دلائل کیا ہے میں انشاءاللہ مستقل ایک کلپ اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا, لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. جمہور یعنی امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے, لیکن امام حنیفہ کے مسلک کی دلیل قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ مزدلفہ میں اور عرفات میں جو ہے نا یہ بالکل ایک الگ قیاس کے خلاف ہے. یہ حج کے یعنی گویا حج میں چونکہ ہمیں بہت سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بالکل ایک الگ ہی ہیں نا, جیسے میلا کچیلا رکھا جاتا ہے حج میں, ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے, سر مڈا دیا جاتا ہے, تو یہ سارے کام عام تعلیم سے ہٹ کے ہیں. عام حکم تو یہ ہے کہ خوشبو لگاؤ ہر وقت,
صاف ستھرا رہنا صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا. لیکن حج میں ایک دیوانگی سکھائی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کے آگے بس تم نے اپنی عقل کو فالو نہیں کرنا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ نماز قضا کروائی جا رہی ہے ہم سے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے. تو اپنی طرف سے اس میں ایڈیٹنگ کی کوشش نہ کرو, جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, حالانکہ تم اس سے پہلے بالکل غافل تھے. اللہ نے تمہیں جو طریقے بتائے اسی طرح عمل کرو. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, پھر اب یہ جو یہاں پھر کا لفظ آ رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد. میں نے آپ کو بتایا تھا 30ویں پارے میں ثم تعقیب ذکری کے لیے بھی آتا ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تمہیں ایک اور بات اس کے بعد بتاتے ہیں, حالانکہ وہ بات پہلے بتانے کی ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ بعد میں کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم, پھر یہ بھی سمجھو, افیضوا من حیث افاض الناس, ایسے آ کے لوٹا کرو حج سے جیسے لوگ لوٹتے ہیں. کیا مطلب؟ عرب یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ حرم میں رہنے والے لوگ ہیں, لہذا جب حج کرنے ہم جائیں گے نا, حج میں کیا ہوتا ہے جب احرام باندھتے ہیں تو آپ پہلے مینا جاتے ہیں, پھر مینا سے عرفات جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ عرفات چونکہ حدود حرم کے باہر ہے اور مینا حدود حرم میں ہے, تو ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں, بیت اللہ میں رہنے والے لوگ ہیں, تو عام پبلک جب حج کرے گی تو وہ مینا سے عرفات اور پھر عرفات سے مزدلفہ جائے گی. ہم عرفات نہیں جائیں گے کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے. تو ہمارے لیے یہ اندازہ طریقہ ہوگا کہ ہم مینا ہی سے واپس لوٹ جائیں گے. تو اللہ نے یہ فرمایا ثم, کہ ہم تمہیں ایک بات بتا رہے ہیں, افیضوا من حیث افاض الناس, جیسے لوگ لوٹ کر آتے ہیں نا تم نے بھی ایسے ہی لوٹ کر آنا ہے, چکر لگا کے آنا ہے. یعنی جیسے لوگ عرفہ سے گھوم کر آتے ہیں تو تم نے بھی کیا کرنا ہے, عرفات سے گھوم کر. حج کا طریقہ عربوں کے لیے اور غیر عرب کے لیے مختلف نہیں ہے. تو یہ میں ثم کو تعقیب ذکری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے پہلے عرفات سے لوٹنے کا ذکر کر دیا ہے. تو اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرو. آگے آ رہا ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, پھر جیسے لوگ لوٹ رہے ہیں تم بھی لوٹو. تو اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. تو اس لیے ثم کا یہاں مطلب ہوگا پھر ہم تمہیں ایک اور بات بتاتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ مینا سے عرفات سے ایسے ہی لوٹ کر آؤ جیسے کہ سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں. اس میں کوئی فرق عرب و عجم کا نہیں ہے, یا مکہ والوں کا غیر مکہ والوں کا کوئی فرق نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اللہ سے استغفار کرو. یہ آج تک جو تم سے غلطی ہوئی ہے اس بارے میں اس میں اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, جب تم حج کے ارکان مکمل کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. زمانہ جاہلیت کی ایک چوتھی رسم کا بیان ہو رہا ہے. 3 رسومات ہو گئی نا, کہ ایک رسم تو کیا تھی کہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے. دوسری رسم یہ تھی کہ وہاں بزنس کو غلط سمجھا کرتے تھے. تیسری رسم یہ تھی کہ عرفات سے گھومے بغیر پہلے ہی آ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. چوتھی رسم کیا تھی کہ جب حج مکمل ہو جاتا تھا نا تو پھر وہ مینا میں بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے قصے چھیڑتے تھے اور مفاخرہ ہوتا تھا, میرے ابا ایسے, تیرے, وہ کہتا تھا میرے ابا تو اس سے بھی زیادہ سخی تھے, وہ کہتا میرے دادا ایسے بہادر تھے, شاعری چلتی تھی ان کی. تو اللہ نے فرمایا یہ مت کرو. اللہ نے یہ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو نا ایسے اللہ کا تذکرہ کیا کرو. او اشد ذکرہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو. فَمِنَ النَّاسِ, پھر اللہ کو یاد کیسے کیا کرتے تھے عرب, یہ 5ویں جہالت ان کی. اللہ کو یاد تو کرتے تھے مگر ابا دادا کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا, اللہ کا تذکرہ کم ہوتا تھا. تو اللہ نے فرمایا اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے ابا دادا کو یاد کرتے ہو. فَمِنَ النَّاسِ, آگے اس کی اللہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کو جو یاد کرتے ہیں تو کیسے یاد کرتے ہیں. فَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں بعض ایسے ہیں, مَن یقولو, جو یوں یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, تو ہمیں صرف دنیا میں ہی دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ اللہ کو دنیا میں یاد کرتے ہیں. یہ وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے, میں انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کی اس آیت سمیت باقی آیتوں کی تفسیر بھی بیان کروں گا, اور اس رکوع سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.